الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظہر الزنا من بعد کثر موت الفجعہ واذا طفف المکیال والمیزان اخذهم اللہ بالسنین والنقص وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلِّهَا وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَإِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام محمد باقر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ہیں، کچھ نافرمانیاں ہیں انسان کی کہ جن کا تعلق نہ فقط انسان کے ساتھ ہے بلکہ انسان سے باہر جو انسانی معاشرہ ہے اس پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور کیا کہتے ہیں اللہ کی فرمانی اور اس کے فرامین پیغمبر کے فرامین کو بجا لاتا ہے تو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، رسول اللہ نے اپنی حدیث میں چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فریضہ ہیں، یہ سنت ہیں، آپ کو چاہیے کہ یہ اعمال انجام دیں۔ تو وہ اعمال کچھ انفرادی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ کی فرمانی کی جاتی ہے، چاہے اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو، اس کے بھی اثرات ہیں انسان کے اوپر اور انسان سے باہر انسان کے معاشرے کے اوپر۔ ویسے ہی جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس نافرمانی کے نتیجے میں بھی کچھ اثرات، کچھ گناہ ہیں، کچھ نافرمانیاں ہیں کہ جن کے اثرات انسان کے اوپر انفرادی طور پر پڑتے ہیں، اور کچھ ایسی نافرمانی کہ جن کے اثرات وہ اجتماع اور معاشرے پر پڑتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ ایک انسان ہے کہ وہ صلہ رحم کرتا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ صلہ رحم کریں۔ تو صلہ رحمی کرتے وقت اللہ کے فرمان پہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، رسول اللہ کے فرمان پہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا اثر انسان کی زندگی پہ یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو صلہ رحمی انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اب اس طرف سے اللہ نے فرمایا کہ کچھ گناہ، کچھ نافرمانیاں ہیں، آپ قطع رحم کریں گے، یہ ایک نافرمانی ہے اللہ کی۔ تو قطع رحم کا تعلق بھی خود انفرادی طور پر انسان سے ہے کہ جو شخص بھی قطع رحم کرے گا، جو شخص قطع رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں کمی کر دے گا۔ جو شخص گناہ کرے گا اس کی عمر بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کے اوپر انفرادی فرمانی یا انفرادی نافرمانی کے اثرات جس طرح ہیں، ویسے ہی انسان بحیثیت معاشرہ ایک معاشرے میں کچھ ایسے نافرمانیاں ہیں، کچھ ایسی نافرمانیاں ہیں کہ
جو اجتماعی حوالے سے اگر کی جائیں تو اس کے اثرات بھی اجتماع اور معاشرے پہ پڑتے ہیں، جیسے کہ کچھ ایسی فرامین پہ عمل کرنا، ایسے اعمال انجام دینا کہ جو جن کا تعلق معاشرہ سے ہے، تو اس کے اثرات بھی معاشرے کے حساب سے معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، جو ہے نا وہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اے پیغمبر کی امت ایک بہترین امت ہو، تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف۔ اب جو شخص نہیں کرتا، ایک دفعہ یہ کہ انسان انفرادی طور پر نہیں کرتا، ایک دفعہ یہ کہ ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس کے اثرات بھی پورے معاشرے میں پڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ ایسا کام ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غلط ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ مثال دے رہا ہوں، تو یہ کچھ گناہ، کچھ نافرمانیاں ہیں کہ جن کے کو انجام دینے سے انسان کے اوپر من حیث المعاشرہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گناہوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ گناہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے۔ میں اس کتاب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، جس میں فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قال وجدنا فی کتاب رسول اللہ، میں نے رسول خدا کی کتاب میں یہ چیز پائی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہر الزنا من بعدی، میرے بعد جس معاشرے میں دیکھیں زنا زیادہ رائج ہو گیا ہے، زنا زیادہ رائج ہو گیا ہے، تو کاسورا موت الفجعہ، تو جو ناگہانی اموات ہیں، جو اچانک اموات آتی ہیں، یہ بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہونا، دوسرے جو اچانک بیماریاں ہیں، اچانک مصیبتیں، مشکلات ہیں ایک معاشرے کے اوپر، وہ پڑتے ہیں۔ یہ کس نافرمانی کا یعنی اثر ہے کہ جب کوئی معاشرہ میں زنا رائج ہوتا ہے تو زنا کے رائج ہونے کی صورت میں وہ اس معاشرے میں بھی ناگہانی اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا گناہ۔ دوسرا فرمایا، وَإِذَا طُفِّفَ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ، وہ معاشرہ جس میں پیمانہ اور ترازو کم ہو جائے۔ پیمانہ، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اس گناہ کی گرفت اتنی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پوری کی پوری امت پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا تھا۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو، بزنس، جتنے بھی آپ بزنس کاروبار ہے، تو کاروبار میں چونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جو ہے نا وہ منافع زیادہ ہو، تو آپ اس طرف سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ منافع زیادہ تبھی ہوگا جب ہم دوسری سائڈ پہ جب تک چونا نہیں لگائیں گے، تو اس میں پھر جو ہے نا وہ چیزیں کم کرنا پڑتی ہیں۔ وہ جو مکیال اور میزان، جو پیمانہ ترازو ہے، اس میں چیزیں کم کرنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مثلا ایک پوری بہت بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سامان کا ٹرک بھیجنا ہے، اس میں جو ہے نا وہ اگر 10,000 چیزیں بھیجنی ہیں تو کچھ کم کرتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا طُفِّفَ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ، جب بھی پیمانہ اور ترازو میں سے چیزیں کم ہو جائیں گی جس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو گرفت میں لے لے گا۔ کون سی گرفت میں؟ اخذہم اللہ بالسنین والنقص، اللہ تعالیٰ قحط
قحط اور وسائل زندگی جو ہیں ان میں کمی کر کے اس مشکل سے اس معاشرے کو دوچار کر دیتا ہے. یکدم جو ہے نا وہ پورے معاشرے میں دیکھیں گے آٹا کم ہو گیا. جو ہے مثال دے رہا ہوں جو ہے نا وہ کہ پورے کے پورے معاشرے میں پورے کے پورے شہر میں یا پورے ملک میں آٹے کا بحران آ گیا جی, یا کچھ اور چیزوں کا بحران آ گیا, قحط پڑ گیا جو ہے نا وہ. تو یہ قحط, یہ جو کیا کہتے ہیں بحران آئیں گے وسائل زندگی کے وسائل, جو روزمرہ زندگی کے وسائل ہیں ان کے اندر جب بھی آپ دیکھیں بحران آ گیا ہے تو یہ بحران اس گناہ کا نتیجہ ہے کہ جو معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ یہ معاشرہ پیمانہ ترازو ناپ تول میں کمی کرنے پر لگ گیا ہے. جو معاشرہ اس کام پہ تل جائے تو اس معاشرے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قحط بھی پڑتا ہے اور وسائل زندگی بھی اچانک کم ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ مِن بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلِّهَا. جب ایک معاشرہ زکوٰۃ نہیں دے گا, دیکھیں زکوٰۃ جو ہے مال کے اوپر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. ایک زکوٰۃ جو 9 چیزیں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 چیزیں جو ہے نا وہ 9 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب ایک معاشرہ جس کے پاس وہ پورے کا پورا نصاب زکوٰۃ کی چیزیں ہیں لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. قرآن میں جہاں پہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہ زکوٰۃ یہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے, وہ یہ ایک محدود معنی میں زکوٰۃ ہے. وہ قرآن میں جو استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ وہ مطلق مالی امور جتنے بھی ہیں جس میں زکوٰۃ بھی ہے, صدقات بھی ہیں, خیرات بھی ہیں, سارے کے سارے آ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں مال میں سے بھی کچھ خرچ کریں, چاہے وہ زکوٰۃ ہے چاہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. تو اب جو انسان جتنا بھی کماتا ہے اس میں ایک حصہ جو ہے نا اگر اموال عام متعارف زندگی سے زیادہ ہے اس کے پاس, تو اس متعارف زندگی سے جو اضافی مال ہے اس میں غربا کا اور جو لوگ کیا کہتے ہیں نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتے ان لوگوں کا حق ہے اس مال میں. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں, یا وہ زکوٰۃ والی چیزیں ہیں آپ کے پاس تو ان میں وہ ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. جو زمین سے مثلا اگتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس گندم ہے, گندم کے اوپر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ آپ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, یا انسان زکوٰۃ اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتا, یا جو ہے نا وہ اصل مال ویسے پیسہ ہے اس کے پاس, گندم یہ چیزیں نہیں ہیں ویسے پیسہ ہے, تو پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ غریبوں پہ جو ہے نا وہ یا غریبوں پہ یا ان کے غریبوں کے اوپر جو چیزیں مثلا صحت ہے, تعلیم ہے, ان کے اوپر اگر خرچ ضرورت ہے تو ان میں خرچ کریں. اگر کوئی انسان ایسا کام انجام نہیں دیتا تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول بھی فرماتے ہیں کہ لکل شیء زکوٰۃ, ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے. مال ہے, مال کی ایک زکوٰۃ ہے اور اس کا ایک فضیلہ ہے. لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے تو لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ العلم نشر, علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ علم کو نشر کریں, آگے پھیلائیں. ایک انسان جس کے پاس مال ہے ہی نہیں لیکن علم ہے, تو علم بھی بڑی دولت ہے. تو انسان چونکہ کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر, یعنی جس کے پاس جو ہے وہ آگے وہ عطا کر رہا ہے. سورج کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے, وہ آگے روشنائی دے رہا ہے. تو وہ یہ جو چیزیں ہیں زکوٰۃ یعنی مال میں بخل نہ کرنا, بلکہ کیا ہے سخاوت جو ہے, دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کائنات کی ہر اس ذات کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے.
تو جو اس کے خلاف جو کرتے ہیں وہ کیا ہے، در حقیقت وہ جو کائنات کی اصل تشکیل ہے، وہ خلقت ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی ہے، زمین ہے، زمینیں ہیں، زمینوں میں مثلاً جو ہے نا وہ فصلیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، فراوانی ہے، تو اب اس معاشرے پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تو اب جو زکوٰۃ فرض کیا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو جب ایک معاشرہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الْمَاءِ وَالسِّمَاءِ، جب کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا کوئی معاشرہ تو زمین بھی اپنی برکات کو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہے یا وہ پھل ہے جو زمین سے اگتا ہے یا معادن ہے، وہ زمین بھی وہ چیزیں نہیں دے گی آگے، زمین بھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک معاشرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کو سرسب زمین کے اوپر فصلیں اگتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان وہ معاشرہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اب اللہ تعالیٰ پورے کے یعنی وہ جو زمین ہے، زمین کیا کرے گی اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری چیزوں کے لیے رکاوٹ بن جائے گی کہ آئندہ فصل بھی نہیں اگے گی، نہیں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر پودے درخت ہوں گے، نہیں اس کے اوپر پھل آئیں گے، جب درخت ہیں تو پھل نہیں دے گی وہ زمین۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمین کیا ہے، مانا کرے گی، زمین مانے اور رکاوٹ بن جائے گی ان چیزوں کو اگانے سے۔ تو اب یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ، حکم کرنے میں آپ ناحق حکم کریں گے۔ ایک معاشرے میں نا انصافی اگر رائج ہو جائے گی، نچلی سطح پہ بھی نا انصافی، جو بھی محکمہ ہے، جو بھی چیز ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ناحق فیصلہ کریں گے، تو ناحق فیصلہ کرنا، ناحق حکم احکام میں اگر جس معاشرے میں رائج ہو جاتا ہے تو تعاونوا علی الظلم والعدوان، تو وہ معاشرہ ظلم اور آپس میں دشمنیوں میں اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کر دیتا ہے۔ یعنی معاشرہ وہ ظالم اس معاشرے میں ظلم بھی ہوگا، اور ظلم کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنیاں بن جائیں گی اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو ستم ظلم اور دشمنی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرفتار کر دے گا۔ اب آگے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ، عہد، پیمان شکنی، آج جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، پیمان شکنی ہر طرف۔ آپ کسی خاص کر معاملات کریں گے، پیمان شکنیاں ہاتھ درجے پہ، معاملات میں پیمان شکنی ہے، سیاست میں پیمان شکنی ہے، دوسرے شعبوں میں پیمان شکنی ہے۔ تو جس معاشرے میں پیمان شکنی رائج ہو جائے، سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ وہ دشمن جو ہے نا وہ حاکم بن جائیں گے، دشمن حکمران بن جائیں گے، اور وہ ان کے تحت سلطہ جو ہے وہ معاشرہ تحت سلطہ آ جائے گا ان کے۔ تو فرماتے ہیں یہ ایک چیز تھی۔ وَإِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وہ معاشرہ جس میں صلہ رحمی نہیں ہے، جس معاشرے میں قطع رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق جو ہے جس معاشرے میں رائج ہو جاتا ہے، جیسے آج کل زیادہ تر کیونکہ معاشرے میں نفسا نفسی مادیات میں لوگ غرق، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ قطع ارحام زیادہ ہے۔ تو جس معاشرے میں قطع رحمی آ جائے، جعلت
अम्वाल फी ऐदिल अशरार, जो अम्वाल जो है ना, माल जो है वो अल्लाह ताला वो अशरार के हाथों में करार देगा। उनके माल जो है ना वो दूसरों के, उनके माल जो है ना वो दूसरों के सुपुर्द हो जाएंगे, वो दूसरे उनके अम्वाल पे कब्जा कर लेंगे, वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाएगा। जिनके कंट्रोल में आ जाएगा वो कौन होंगे? अशरार लोग, यानी गलत किस्म के लोगों के ऊपर, जालिम लोगों के हाथों में उनके अमवाल को करार देगा। कत रहमी है मुआशरे में, उनका जो माल है वो किसी और हुकूमत, जो जालिम हुकूमत है, उनके हाथ लग जाता है। तो वो जालिम हुकूमत, जालिम हुक्मरान क्या करते हैं? उन्हीं के अमवाल पे, उन्हीं पे हुकूमत करेंगे और उन्हीं के अमवाल से ही लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे। तो फिर फरमाया कि ये आखिरी चीज फरमाया कि वैसा लम यामुरु बिल मारूफ, जब वो आमर बिल मारूफ नहीं करेंगे, वलाम यनहु अनिल मुनकर, बुराई से नहीं रोकेंगे, वलाम यत्तबिउल अखयारा मिन अहले बैती, और मेरी अहले बैत में से जो अखयार नेक लोग हैं उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे, तो सल्लल्लाहु अलैहिम शिरारहुम, अल्लाह ताला उनके ऊपर अशरार को मुसल्लत कर देगा। जब अशरार मुसल्लत होंगे तो फयद उ खयार हूँ, उस माशरे के नेक लोग भी दुआ करेंगे तो फला युस्तजाब लहुम, उनकी दुआ फिर भी कबूल नहीं होगी। यानी जिस माशरे में अमर बिल मारूफ नहीं होगा, नही अनिल मुनकर नहीं होगा, और मेरे नेक अहलुल बैत की पैरवी जो मुआशरा नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनके अशरार को उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। जब ऐसी सूरत हाल बन जाएगी तो फिर उनके नेक लोग भी दुआ करेंगे तो दुआ उनकी मुस्तजाब नहीं होगी। तो कहते हैं कि ये कुछ गुनाह हैं कि जिनके आसार, गुनाह कुछ इनफरादी हैं, कुछ जो है ना वो इज्तिमाई गुनाह है। तो ये गुनाह है, एक मुआशरा में हैसुल मुआशरा अंजाम देता है तो उसके असरात भी मुआशरे पे पड़ते हैं। मुआशरे में एक चीज राइज हो जाती है तो राइज की सूरत में उसका जो गुनाह का जो असर है पूरे मुआशरे पे पड़ता है। तो कहते हैं कि ये अलबत्ता चूंकि इस हदीस में पैगंबर ने इज्तिमाई गुनाह के आसार को बयान किया है, तो फरमाते हैं कि जिस तरीके से मिसाल देते हैं कि चूंकि इनमें गुनाह और गुनाह का जो असर है उसके साथ जो राबता है ना गुनाह का, उसको मद्देनजर रखा गया है कि उसको आप उसको जानें कि ये जो गुनाह है इसका ये असर होगा। मिसाल दे रहा हूँ कि जिस मुआशरे में झूठ ज्यादा हो जाए, झूठ ज्यादा जिस मुआशरे में भी होगा, मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई जाता है किसी शहर में, पता है कि शहर के लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं तो किसी पे एतमाद भी नहीं कर, एतमाद जो है लोगों का फिर एक दूसरे से कम हो जाता है, सुए जान कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, सुए जान ज्यादा, एक दूसरे के ऊपर हुस्न जान ही नहीं करेंगे, जिसके नतीजे में एक मुश्तरक जिंदगी भी नहीं हो सकती। सुए जान करेंगे, क्यों करेंगे? असल यह है इस्लाम में कि आप हुस्न जान करें कि एक मुसलमान एक फेल है तो एक मुसलमान के ऊपर आप सब हदीस में है, गलत आप देखते भी हैं किसी से फेल हो रहा है तो वो इस तरह कर रहा होगा, इस तरह कर रहा, या कि नहीं ये जो गुनाह नहीं, यह है इस्लाम, मुसलमान होने का तकाला यह है कि दूसरे मुसलमान के ऊपर हुस्न, जिस मुआशरे में हुस्न खा जाए उसको एजान है जी, मसलन जो है ना वो जी ये शख्स तो कभी इसकी बात पे एतमाद ही नहीं कर सकते, या ये मसलन जो भी जिस तरह जिस मुआशरे में सियासत ज्यादा आ जाए
सियासत में मुनाफिकत है, मुनाफिकत में फिर जो है ना वो सूए ज़न है। तो सूए ज़न में जो है ना वो मुआशरे में राइज हो जाएगा, तो किसी पे एतमाद भी नहीं कर सकते और एतमाद भी कम होगा। एतमाद कम होगा तो मुश्तरक ज़िंदगी भी नहीं हो सकती। तो ये तो कहते हैं कि अब ये जो गुनाह थे, हमें नहीं मालूम था कि इनका असर कौन-सा है। अगर इन गुनाहों को इंसान मुर्तकिब होता है, तो इर्तिकाब की सूरत में अल्लाह ताला ने कौन-सा इसका असर मद्देनज़र रखा है। इस हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमा दिया है कि अगर आप ये ज़िना करेंगे, तो क्या कहते हैं हार्ट अटैक को क्या कहते हैं ये ज़्यादा हो जाएँगे। वो जो नागहानी अवातें ज़्यादा हो जाएँगी। अब ये जो नागहानी अवात ये वो गैब खबर है। गैब से यानी ये जो इसका असर है इस गुनाह का, ये गैब से इत्तिसाल के नतीजे में पैगंबर ने हमारे लिए बयान फरमाया है। वगरना इसका असर तबी नहीं है, ये मावराए तबी असर है। तो मावराए तबी असर वही बता सकता है कि जिसका ताल्लुक उस आलम से हो, तो उस आलम के नतीजे में वहां से चीज अख्ज़ करके पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ये बयान फरमाया है कि ये गुनाह करेंगे तो इसका ये असर है, और ये असर मावराए तबी है कि मैंने अल्लाह ताला ने जो मद्देनजर रखा है इसका असर वो ये है। तो कहते हैं या क्या कहते हैं जल्जले आ जाते हैं साल दे जो है ना वो, तो कहते हैं कि जल्जल सूरत में भी ये एक जल्जला भी एक नागहानी मौत है, लेकिन वो नागहानी मौत की जिसका इंसान की बाहर से ताल्लुक है, जात से ताल्लुक नहीं है, इंसान के अंदर से ताल्लुक नहीं है। ज़ा जब इंसान करता है तो उसमें मद्देनजर ये रखा गया है कि खुद इंसान जो है अंदर से उसको हार्ट अटैक ज़्यादा हो जाएंगे। बस मिसाल दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि इस रवायत में जो इस हदीस में जो मद्देनजर रखा है वो इंसान के गुनाह का जो असर है वो दरूनी असर है, इंसान के अंदर के असर को मद्देनजर रखकर बात की गई है। वगरना इंसान के बाहर भी असर पड़ सकता है कि मुआशरे पे जल्जला आ जाए, तो जल्जला इंसान के वजूद से बाहर आए। तो इसी तरीके से कहते हैं कि ये एक चीज है। अब जिस तरह एक और हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशरल मुस्लिमीन इय्याकुम वज़िना, ऐ मुसलमानों का ग्रोह ज़िना से परहेज करें। फ़इन्ना फ़ीहि सित्ता खिसाल, इसमें छह चीजें हैं परहेज की। आप यानी ऐ मुसलमानों तुम ज़िना से परहेज करो। क्यों? क्योंकि इसके छह बुरे नतीजे हैं। ज़िना के छह बुरे नतीजे हैं। सलासुन फिद दुनिया व सलासुन फिल आखिरा, तीन तीन इसके क्या कहते हैं बुरे नतीजे दुनिया में है और तीन आखिरत में है। फ़अम्मल्लती फिद दुनिया फ़इन्नहु यज़हबु बिल बहाए व युरसुल फ़क्र व युनक़िसुल उमर, दुनिया में इसका असर ये होगा कि जो ऐसा काम अंजाम देगा, इंसान की जो ज़िबाई है ना, चेहरे की खूबसूरती जो है इंसान की, वो जो नूरानियत है वो खत्म कर देता है ये गुनाह। चेहरे की इंसान की चेहरे की नूरानियत है, खूबसूरती है, मानवीयत है, वो सारी चीजें खत्म कर देगा। ये पहला असर दुनिया में यह है। तो कभी भी इस गुनाह का जो क्या कहते हैं साहिब ये गुनाह है, उसके चेहरे से अल्लाह ताला नूरानियत को और खूबसूरती को खत्म कर देगा। ईरान में एक बहुत बड़े वो थे इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। गुनाहाने कबीरा भी एक बहुत बड़ी किताब है, गुनाहाने कबीरा, उसमें उन्होंने ये सारे गुनाह जिक्र किए हैं। बहुत बड़ी किताब है और उन्होंने काफी किताबें लिखी। एक किताब उनकी कल्ब सलीम भी है। तो एक जगह उनका जो एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो खिताब उन्होंने करना था, तो उनसे पहले
جس شخص نے ان کو دعوت دی اسٹیج پہ آنے کے لیے، اس نے کہا میں آپ کو اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، البتہ ان کی کتاب کا نام تھا گناہ کبیرہ، تو اس دعوت دینے والے نے کہا کہ میں اب آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں صاحب گناہان کبیرہ کو۔ انہوں نے کہا کہ صاحب گناہان کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو کتاب کا نام دراصل گناہان کبیرہ تھا، یعنی تو وہ اسٹیج پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں، جب یہ اعلان کیا لوگوں نے جو ہے نا وہ تعجب کیا اور لوگ ہنسنے لگے، تو ان کا نام آغا دست غیب تھا، دست غیب صاحب۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بندے خدا، میں صاحب قلب سلیم ہم ہستم، میں صاحب قلب سلیم بھی ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جو ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ زنا کا جو پہلا اثر ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ صاحب گناہ کی زیبائی اور خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ وَيُورِثُ الْفَقْرَ، پریشانی اور تنگ دستی کا موجب بنتا ہے، فقر کا موجب بنتا ہے۔ وَيُنْقِصُ الْعُمُرَ، انسان کی عمر کیا ہے، کوتاہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ زانی کی عمر کم ہوگی، تنگ دستی میں مبتلا ہوگا، چہرے کی نورانی ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ اثر ہیں کہ جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا اللَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور جو تین آخرت میں ظاہر ہوں گے اس کے اثر، فَإِنَّهُ يُوجِبُ سَخَطَ الرَّبِّ، یہ شخص ایسا کرنے والا آخرت میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا، یہ گناہ اللہ کے غضب کا موجب بنتا ہے، یعنی جو ایسے گناہ کو انجام دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ کے غضب کا سبب کیا ہے، وہ یہ گناہ بنتا ہے، یہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ دوسرا اثر جو آخرت میں ظاہر ہوگا وہ سوء الحساب، حساب کیا ہے اس کا بہت برا ہوگا، قیامت کے دن جو اس کا حساب و کتاب ہونا ہے وہ بہت برا ہوگا۔ وَالْخُلُودَ فِي النَّارِ، تو وہ ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ تین اس کے اثر دنیا میں اور تین آخرت میں ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام نے دنیا اور آخرت کی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط اور جڑے ہوئے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیا کی سعادت کو اسلام نے مد نظر رکھا ہے، ویسے ہی آخرت کی اور مرنے کے بعد والی زندگی کی سعادت کی بھی اسلام فکر میں تھا، تو یہ بات بیان کی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس طریقے سے اللہ یہ چاہتا تھا کہ انسان کا جو ایمان ہے حساب و کتاب اور قیامت پہ، اس کو لوگوں کے دلوں میں تقویت اور مضبوط کرے، اور آخرت کے حساب و کتاب اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔ اور کیا کہتے ہیں، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ نہیں چاہتا کہ ویسے کہ کوئی بھی اس کا بندہ بغیر حساب و کتاب کے رہے، تو کوئی عمل بھی وہاں پہ بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو عمل ہوگا تو یہ اس میں وہ حساب و کتاب کیا ہے وہ سخت ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ البتہ ایک حدیث میں اور میں ہے کہ المومن جو ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ المومن کالجبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی مانند ہے، لا تحرکہ العواصف، جسے سخت ہوائیں لرزا نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ایسے گناہوں سے لرزا نہیں سکتے، لیکن انسان کا ایمان اگر مضبوط نہیں آئے تو چھوٹی موٹی ان چیزوں سے، چھوٹی موٹی گمراہیوں سے، انحراف سے
انسان کیا ہے وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بہرحال پھر ان کا جو ایک بحث ہے کہ ان کا پھر رابطہ گناہ کوئی بھی عمل ہے اس کا رابطہ اس اثر سے، کچھ اثر دنیا میں ہوتے ہیں کچھ آخرت میں ہوتے ہیں، اچھے عمل کا بھی ہے اور برے عمل کا بھی ہے. تو کچھ برے اعمال تھے تو یہ ہم نے آپ کے لیے بیان کر دیے ہیں. یہ اس حدیث میں جو ہے نا وہ جو کچھ گناہ تھے جنہوں نے جو پیغمبر نے بیان فرمایا اور ان کا ساتھ اثر بھی بیان فرمایا، اور اس اثر کو پیغمبر نے اس غیب سے اتصال کے نتیجے میں وہ بیان فرمایا ہے. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کچھ سوال ہے؟ السلام علیکم محمد صاحب. السلام علیکم. جناب آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ جب کسی قوم پہ کی گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ قوم کی طرف یعنی کہ اجتماعی طور پہ تباہی آتی ہے، تو جو نیک ہو لوگ ہو یا جن کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو پہلے اطلاع دی جاتی ہے اور وہ وہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام. تو آج کے دور میں جب کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ گناہ اس قدر رائج ہوں، تو وہاں پہ جو ایسا شخص چاہ رہا ہے کہ وہ خدا کی قربت حاصل کرے، جو ایک انسان کامل ہے، جو اس کی تکمیل ہے اس تک وہ پہنچے، تو کیا ایسے معاشرے میں اس کے لیے یہ ممکن ہے یا اس کو بھی پھر ایسے معاشرے سے ہجرت کر لینی چاہیے؟ ویسے جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ جگہ وہ معاشرہ کہ جس میں انسان رہتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل، نہ فقط خلل بلکہ ایمان کمزور ہونے کے عوامل بہت زیادہ ہیں، انحرافات بہت زیادہ ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس علاقے سے ہجرت کر لے، ہجرت کرنی چاہیے اس سے. یہ حدیثوں میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کافی ساری حدیث میں. کیونکہ اب تو کئی ایسے یعنی کہ نامور اسلامی ممالک ہے جہاں پہ شاید معاشری گناہ کرنے پہ آدمی زیادہ مجبور ہے بنسبت جو بظاہر غیر اسلامی ریاستیں ہیں. وہاں پہ آپ یعنی کہ اگر ان سے بچنا چاہیں تو آپ بچ سکتے ہیں، بے شک معاشرہ ان میں مبتلا ہو یا نہ ہو، فرد پہ یعنی کہ وہ چیز لازم نہیں یا اس کو مجبور نہیں کیا جاتا. بالکل بالکل جی. تو دوسرا کیا کہتے ہیں، ایک سوال تھا جو آپ نے کچھ گناہوں کی بات کی اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، تو یہ جو اثرات ہیں یہ جو محسوس ہوں گے یا ان کا جو اظہار ہے وہ صرف ان تک ہوگا جو باطنی نظر بھی رکھتے ہیں یا یہ ظاہر بھی ہوگا؟ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ زنا، کہ جو جی لوگ زنا کے گناہ میں شرکت کرتے ہیں تو ان کی جو خوبصورتی ہے اور جو چہرے کی نورانیت ہے وہ ان سے چھین لی جائے گی. لیکن ہم جی دیکھتے ہیں کہ ایسے معاشرے جہاں پہ زنا نہ تو اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر یعنی کہ لوگ کھلا اعتراف بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ خوبصورت اور چہروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ان کی جو اصل خوبصورتی ہے یعنی کہ جو نورانی ہے، صرف وہ لوگ جن کی باطنی آنکھ بھی ہے، صرف یعنی کہ وہ اس چیز کو پہچان سکیں گے. یہ اس چیز کی بات کر رہی، اشارہ دے رہی ہے. نہیں دیکھیں وہ لوگ بھی تو حتماً پہچان سکیں گے جو مثلا باطنی آنکھوں والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یعنی مراد وہ خوبصورتی ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے. وہ تو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی شاید مراد کو مثلا دوسرے مغربی ممالک میں جائیں تو خوبصورتی ہے، اب گناہ بھی ہے وہاں پہ، زنا بھی ہے، ساری چیزیں. تو وہ جو ظاہری شکل و صورت کی ایک خوبصورتی ہے، ایک جو ہے نا وہ چہرے کی رونق جو ہے، وہ جو نورانیت رونق جو ہے نا، یہ حدیث میں کیا کہتے ہیں اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے. جی جی، یہی میں پوچھنا چاہ رہا یہ ہوں. حدیث اس کے متعلق بات کر رہی مہربان. سر اگر دیکھیے فاضل صاحب، کیا وہ کچھ علماء سے یہ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کی جو احادیث ہیں اس کا اطلاق اہل ایمان پر ہوتا ہے، کفار پر نہیں ہوتا.
کیا یہ درست ہے؟ یعنی یہی جو سوال ابھی ہمارے دوست نے کیا، مطلب یہ تو یہ جو اطلاق ہے ان تمام یہ جو وعیدیں میں ہیں، ابھی یہی بات کہنے والا تھا، آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ زیادہ تر چونکہ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ بیان کیا گیا زیادہ تر ان احکام میں مد نظر اسلامی معاشرہ تھا، جن کا اعتقاد ہے اللہ اور رسول پہ جو ہے نا وہ، لیکن وہ یہ گناہ بھی انجام دیتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ گناہ بھی ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی، کیونکہ جی میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی کہ جو مسجد ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ ہمارے یہاں مسجد ہے تو زیادہ تر یہاں پہ غیر مسلم ہے، تو جی لیکن جب ہم بحیثیت ایک مسلمان جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، اب جو ہمارا رویہ مسجد کے باہر ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو مسجد کی حرمت اور تقدس ہے اس کا ہمیں جی شعور ہوتا ہے، اور اس کو ہم یعنی کہ مد نظر رکھ کے مسجد کے اندر اب جیسے ہم پیر رکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب جو غیر مسلم ہے وہ جب مسجد کے اندر آتا ہے، وہ کسی تقریب کے لیے یا ویسے اگر ان کو کوئی ایک وہ جاننا چاہے اسلام کے بارے میں یا مسجد کے بارے میں، تو ان کے لیے بھی دعوت عام ہے، لیکن ان کے اوپر ہم ان سے وہ توقع نہیں کرتے کہ ان کا بھی وہی رویہ ہو مسجد کے اندر جو ہمارے باقی جو ہم ایمان والے ہیں ان کا ہو۔ تو یہ میری جو وقار بھائی نے بات کی ہے وہ بھی یعنی کہ میرے ذہن میں تھی کہ آیا ان کا جو اطلاق ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور طرح کا ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے اور طرح کا۔ جی جی دیکھیں، زیادہ تر مد نظر تو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے کہ جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ جی سر اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی دولت اور ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہم کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نواز دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے نہ اجر ہے نہ ہی کوئی حصہ ہے۔ جی جی وہ بھی ایک عدل الہی میں بحث ہے، عدل الہی میں ایک بحث ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جب عادل ہے تو جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو اس پہ ایمان اعتقاد بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ نیک کام بھی انجام دیتے ہیں جو ہے نا وہ معاشرے میں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ تو اس کے بارے میں یہی زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ متکلمین کہ ان کو اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے تو ان کا حساب برابر کر دے گا اس دنیا میں، آخرت میں چونکہ آخرت کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے، اعتقاد سے، وہ جب نہیں ہے تو پھر آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، میرا ایک سوال تھا کہ جب یہ جو کچھ گناہ جو آپ نے بتائے ہیں جن کا من حیث القوم جو ان کا وبال پڑتا ہے پوری قوم پر، تو اس میں بچنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن اگر کوئی یہ بھی کر رہا ہے لیکن لوگ نہیں اس سے رک رہے، تو پھر اور کون سا طریقہ ہے اس سے بچنے کا؟ کیونکہ اس کا وبال تو پوری قوم پر آئے گا نا، چاہے کوئی انسان یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جی تو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی دیکھیں، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ معاشرہ نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جس معاشرے میں اکیلے آپ ہوں تو وہ معاشرہ آپ کو وہ کرنا ہی نہیں دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو کوئی بات ہوئی کہ آپ اس معاشرے سے پھر ہجرت کر جائیں جو اسلامی سر جو میں بات کر رہی ہوں ایک اسلامی معاشرے کی جس میں بہت سارے لوگ برائی اگر کر رہے ہیں اور اس کا وبال تو ان انسانوں پر بھی پڑے گا جو وہ گناہ نہیں کر رہے، جیسے ناانصافی ہے یا ناپ تول میں کمی ہے، اگر آپ روک بھی دیں تو اگر آپ کچھ لوگوں کو روکتے بھی ہیں لیکن ان پہ اثر نہیں پڑتا اور زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں، تو اس سے کیا بچا جائے؟ مطلب استغفار زیادہ کیا جائے یا کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ دیکھیں بچنے کا، دیکھیں پھر بھی اجتماعی حوالے سے نہیں بچ سکتے، اجتماعی حوالے سے پھر بھی نہیں بچ سکتے کہ جب آپ وہاں پہ موجود ہیں معاشرے میں اور آپ منع بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے نا وہ نہیں اس وظیفے پہ عمل کر رہا، تو اب وہاں پہ استغفار کریں گے۔ آپ خود تو انفرادی طور پہ بری و ذمہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو عذاب کا تعلق معاشرے سے ہے، وہ پورے معاشرے پہ ہی وہ عذاب ہوگا، تو وہ پھر پھر اس سے نہیں بچا جا سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس سے نہیں بچا جا سکتا، اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے اس معاشرے سے نکل جائے آپ بس۔ جی
تھینک یو. جی.